بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرتے رہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے۔ اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا، اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں اور تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کے اوقات کے لیے اول و آخر ہیں۔ فجر کے وقت کی نماز ابتدا طلوع فجر سے ہے اور اس کا آخری وقت طلوع آفتاب تک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت اس وقت سے ہے جب سورج ڈھل جائے اور انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی، اس نے پوری عصر کی نماز پالی۔ حضرت رافع بن حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر خوب اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔